بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یقین کرو کہ اس نے مجھے روکا ہے، اس ذرا سی بات پر 2 دن تم منہ پھلائے رہو گی، 2-4 دن میرا موڈ خراب رہے گا۔ میاں بیوی کے درمیان اسی طرح غیر محسوس طریقے سے خلیج پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ اس طرح شکایت کر رہے ہیں جیسے میں آئے دن ایسا کرتی رہتی ہوں۔ ایسا کرتی رہتی تو میں ان باتوں کا عادی ہو جاتا۔ تم نے پہلی بار منہ بنایا ہے، اس لیے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں تاکہ آئندہ اس کا عادہ نہ ہو۔ اس بدماش کو میرے جانے پر کیا اعتراض ہے؟ غزالہ کے چہرے کی سختی یکایک پگھل گئی۔ اس کا کہنا ہے کہ بینکاک کے چھٹے ہوئے بدماشوں کے ساتھ ایک شریف عورت کا لڑائی بڑائی میں شریک ہونا مناسب نہیں ہے۔ آپ نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں ماضی میں کس طرح آپ کا ساتھ دیتی رہی ہوں۔ کاش میں اسے یہ بتا سکتا۔ گھما پھرا کر بات کرنے سے بہتر ہے کہ میں اسے اور ڈان کو اپنی اصلیت سے آگاہ کر دوں۔ وہ بات وہیں ختم ہو گئی کیونکہ میرے مقامی موبائل فون پر چاؤفان کی کال آ گئی تھی۔ ماسٹر صرف 4 آدمی ہو سکے ہیں، 2 مال لینے کے چکر میں ملائیشیا گئے ہوئے ہیں، اس نے مجھے آگاہ کیا۔ 4 وہ ہوں گے، ہمیں ملا کر کل تعداد 6 ہو جائے گی۔ یہ خیال رکھنا کہ ہتھیار جدید ہوں، میرا خیال ہے کہ یہ نفری بھی کافی رہے گی۔ میدان صاف ہوا تو ہمارا یہ خادم اکیلا ہی اس کی گردن ناپ لے گا۔ سارا انحصار اس بات پر ہے کہ وہاں ہمیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہاں راجن کا اپنا ریسٹ ہاؤس نہیں ہے تو ہمیں زیادہ نفری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ بات میں تمہیں لکھ کر دے سکتا ہوں، چاؤفان نے پرزور لہجے میں کہا۔ چھوٹا راجن کی ساری جائیدادیں تھائی لینڈ کے مشہور اور مہنگے شہروں میں ہیں۔ دور دراز اور مضافاتی علاقوں میں اسے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ ممبئی کی لینڈ مافیا کا سرکردہ رہنما تھا، لاوارث جائیدادوں کو کوڑیوں کے مول خریدنے اور زمینوں پر قبضہ کرنے کے فن میں ماہر ہے۔ چاؤفان مجھے حیرت ہے کہ تم اس کے بارے میں اتنا جانتے ہو۔ ماسٹر میں بہت کچھ جانتا ہوں مگر بلا وجہ اپنی زبان نہیں کھولتا۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہاں چھوٹا راجن کا ریسٹ ہاؤس نہ ہونے کے باوجود کسی گڑبڑ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چھوٹا راجن اپنے اہم مہمان کو وہاں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ فون پر میں اس سے زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ یہ بات آسانی سے اس کی عقل میں آ سکتی تھی کہ جہاں آدمی کو کسی کی طرف سے مداخلت کا موہوم سا خدشہ بھی نہ ہو، وہاں کسی غیر معمولی بندوبست کی ضرورت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ بحث بیکار ہے، صبح سے پہلے سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ میں نے وہ موضوع وہیں ختم کرتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ کب روانہ ہونا ہے؟ وہ چاروں میرے پاس پہنچنے والے ہیں، ہم 2-2:30 بجے روانہ ہو سکتے ہیں۔ 2 اور 2:30 میں پورے 30 منٹ کا فرق ہے۔ مجھے صحیح وقت بتاؤ تاکہ مجھے یا تمہیں انتظار کی کوفت سے نہ گزرنا پڑے۔ 2 بجے کا وقت مناسب رہے گا، اس نے لمحہ بھر کی خاموشی اختیار کر کے کچھ سوچا، پھر پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ روانگی کا ذریعہ کیا ہوگا؟ اس کے خاموش ہو جانے پر میں نے تنک کر پوچھا۔ وہ منصوبہ بندی سے نا آشنا معلوم ہو رہا تھا، اس کے لیے ایک وقت میں مشن کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا دشوار نظر آ رہا تھا۔ میری گاڑی میں آرام سے 6 آدمی سفر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بس چلتی ہو تو کیوں نہ اسی سے لوپ بوری چلا جائے، میں نے جل کر کہا۔ ماسٹر میں سنجیدہ ہوں اور تم اس وقت بھی مذاق کر رہے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہارے لیے اس قسم کی پہلی مہم ہے۔ ہاں ماسٹر، میں ایسے چکروں سے دور رہا ہوں، اپنا کام اس کے بغیر چل جاتا ہے۔ اس نے کسی ہیل و حجت کے بغیر اعتراف کر لیا۔ کان کھول کر سنو، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے ذہن نشین کر لو۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہنا شروع کیا۔ روانگی کا وقت وہی رہے گا جو تم نے دیا ہے، مگر گاڑیاں 2 ہوں۔ ایک گاڑی میں وہ چاروں کسی جگہ رک کر تمہارا انتظار کریں گے۔ تم ٹھیک 2 بجے اپنی گاڑی لے کر میرے ہوٹل آؤ گے، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ دونوں گاڑیوں میں ضرورت کا سامان موجود ہونا چاہیے۔ تمہاری گاڑی دیکھتے ہی وہ چاروں بھی چل پڑیں گے۔ منزل تک ہماری یعنی تمہاری گاڑی آگے رہے گی۔ ماسٹر تم نے تو پورا نقشہ کھینچ دیا، تم مطمئن رہو، ایسا ہی ہوگا۔ اس نے مسرت امیز آواز میں میری تعریف کی۔ ایسی پلاننگ میرے لیے نئی چیز ہے۔ گاڑی کتنی ہی قابل اعتماد ہو، کسی جگہ دھوکہ دے سکتی ہے، اس لیے 2 گاڑیوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ راستے میں وقت کی بربادی کا کوئی امکان نہ رہے۔ یہ نکتہ میں زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ تم سے میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں۔ ہمیں کوئی قدم اٹھانے
سے پہلے ریسٹ ہاؤس کو گھیرنا ہوگا، وہ چاروں تم سے الگ ہو جائیں گے۔ ان کو ہدایت دینے کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ اس کی فکر نہ کرو، حلق سے آوازیں نکال کر ہم ایک دوسرے کو سگنل دے سکتے ہیں۔ یہ ہمارا برسوں پرانا سسٹم ہے جو کبھی فیل نہیں ہوا۔ شٹ اپ، سب کے پاس واکی ٹاکی ہونے ضروری ہیں۔ اوکے ماسٹر، اس کی طرف سے اجلت میں جواب آیا۔ بندوبست ہو جائے گا، آج کل تو بچے بھی ان سے کھیلتے ہیں۔ میں ٹھیک 2 بجے تمہارا انتظار کروں گا۔ اسے وہ بات جتا کر میں نے فون بند کر دیا۔ میری بات سن کر غزالہ کے چہرے پر سراسیمگی سی پھیل گئی تھی۔ اس نے پرتشویش لہجے میں کہا، آپ کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ چوفان ایسے معاملات میں اناڑی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ساتھ آپ کو بھی مروا دے۔ میں نے پلکیں جھپکا کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میری فکر میں پڑھ کر وہ اپنی ناراضی کو یکسر بھول گئی تھی۔ تیور بہت نرم اور تفکر امیز ہو گئے تھے۔ وہ پرانا پاپی ہے، ایسے کھیلوں کے سارے گار گاٹ جانتا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ اپنے پرانے طور طریقوں پر چلتا ہے۔ میں نے اسے نئے راستے بتائے ہیں۔ جدید سہولتوں کے اس دور میں الگ سے آوازیں نکال کر پیغام دینے کا تصور مضحکہ خیز ہے۔ آپ کی پوری رات بھاگ دوڑ میں گزر جائے گی۔ آپ کا موڈ ہو تو میں روم سروس سے چائے منگوا لوں؟ میں چائے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، میں نے ہنس کر کہا۔ پیالی میں چینی گھولنے کے بعد ذرا پیالی میں اپنی انگلی ڈبو دینا۔ کیا یہ کوئی نیا ٹوٹکا سیکھا ہے آپ نے؟ اس نے شوخی سے پوچھا۔ اپنی نکھری ہوئی رنگت کے باوجود تم اس وقت نمکین لگ رہی ہو۔ انگلی ہلا دو گی تو چائے کچھ سلونی ہو جائے گی۔ میری فرمائش کی وہ تعویل سن کر غزالہ اپنی بے ساختہ مسکراہٹ پر قابو نہیں رکھ سکی۔ میرے پاس 3 ہتھیار موجود تھے، بھیم گن، زہریلی انگوٹھیاں اور 1 عدد پستول۔ میں ایک ایسے ملک میں پھنسا ہوا تھا جہاں زبان کے مسئلے کی وجہ سے مجھے عام لوگوں میں گھلنا ملنا دشوار نظر آ رہا تھا۔ ایسی صورت میں میرے لیے اپنے طور پر بینکاک کے کسی چور بازار سے ہتھیار خریدنا دشوار ہی نہیں، ناممکن تھا۔ میرے لیے بہتر یہ تھا کہ اپنے پستول کو کسی آڑے وقت کے لیے محفوظ رکھوں۔ جب تک چوفان میرے ساتھ تھا مجھے اس کے فراہم کیے ہوئے ہتھیاروں سے استفادہ کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت کمرے کی دیوار پر لگے ہوئے خوبصورت کلاک کی سوئیاں 12:15 بجا رہی تھیں۔ میں نے کرشماتی بھیم گن نکال کر میز پر اخبار کے نیچے رکھ دی۔ انگوٹھیاں ہر وقت میرے ہاتھ میں موجود رہتی تھیں۔ میں ذرا سی دیر کے لیے کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے بستر پر دراز ہو گیا۔ غزالہ انٹرکام پر روم سروس والوں کو چائے لانے کی ہدایت دے رہی تھی۔ غزالہ نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہوٹل کی آپریٹر نے طویل فاصلے کی کال کہہ کر بلا توقف لائن مجھے منتقل کر دی۔ تم اتنے دنوں سے کہاں غائب ہو؟ تمہاری صورت دیکھنے کو ہماری آنکھیں ترس گئی ہیں۔ میرے کان میں جہانگیر کی آواز گونجی اور میں ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اس وقت 12:30 بجنے والے ہیں، یہ فون کرنے کا کون سا وقت ہے؟ میں نے گرم جوشی دکھانے کے بجائے سرد مہری سے پوچھا۔ اپنی گڑی ریل کی پٹڑی پر رکھ دو، یہ 2 گھنٹے آگے کا وقت بتا رہی ہے۔ اسے اپنی بالادستی کے اظہار کا موقع مل گیا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے اسے اپنی بیرون ملک روانگی سے بے خبر رکھا تھا۔ اول خان کنویں سے زیادہ گہرا آدمی تھا، اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ اس نے جہانگیر کو میرے بارے میں اصل بات بتائی ہو۔ میں نے چونکنے کی صدا کاری کرتے ہوئے کہا، اوہ، مجھے ہوٹل کے کمرے میں اندازہ نہیں ہو رہا کہ وقت کیا ہو رہا ہے۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ میں کہاں ہوں؟ وہ سوال میں نے اپنی معلومات کے لیے کیا تھا۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے مجھے یہ معلوم ہونا ضروری تھا کہ وہ میرے بارے میں کیا جانتا ہے۔ اول خان نے بتایا تھا کہ تم کسی کام سے اسلام آباد گئے ہوئے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں لمبے پھنس گئے ہو۔ تمہارے بغیر اسٹیشن 4 میں میرا دل نہیں لگ رہا۔ تھوڑی دیر بعد میں گھر چلا جاؤں گا۔ مجھے اس کی زبان سے یہ جان کر اطمینان ہوا کہ میں اسلام آباد میں تھا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ اس نے بینکاک کا نمبر کیسے ملا لیا۔ وہاں کا بین الاقوامی کوڈ دیکھتے ہی اسے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ میں اسلام آباد میں نہیں کہیں اور تھا۔ کیا اول خان تمہارے ساتھ موجود ہے؟ میں نے پوچھا۔ آج کل اس سے بھی کم ملاقات ہوتی ہے، تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گیا ہے۔ غنیمت ہے کہ اسے اپنا وعدہ یاد رہا اور آپریٹر نے تم سے میری بات کرا دی۔ ماما حال ہو گیا۔ جہانگیر معصوم اور بے خبر تھا، اسے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اسٹیشن 4 کے آپریٹر نے کہاں کا نمبر ملایا
آیا تھا، شاید اس نے میرے کمرے تک رسائی حاصل کرنے کے بعد لائن فوراً جہانگیر کو منتقل کی تھی۔ اول خان نے غیر ضروری طور پر وہ خطرہ مول لیا تھا۔ جہانگیر مجھ سے بات کرنے پر ایسا ہی مصر تھا تو وہ بہت آسانی سے اور بے خوف و خطر ہو کر موبائل فون پر رابطہ کر سکتا تھا۔ نہ جانے اس نے ہوٹل کے نمبر پر فون کرنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا۔ دل کیوں نہیں لگ رہا؟ تمہاری سلمہ بیگم کیا کر رہی ہے؟ میں نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ دن رات اسے دیکھ دیکھ کر طبیعت اکتا گئی ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اپنے ایک پیغمبر صاحب کی قوم من سلوہ کھاتے کھاتے کیوں گھبرا گئی تھی۔ جہانگیر اس وقت تم پر لعنت بھیجنے کو دل چاہ رہا ہے۔ یہ بتا کہ تم نے لعنت بھیج دی ہے، اب کیا رہ گیا ہے؟ اس نے میری بات کاٹ کر احتجاج کیا۔ تم مسلمان ہو، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی؟ معلوم ہے، میں نے ادب اور احترام کی وجہ سے ان کا نام نہیں لیا تھا۔ اس نے اس قدر ڈٹائی کے ساتھ جواب دیا کہ میں اپنی بے ساختہ ہنسی نہیں روک سکا۔ تم سے بڑا مکار اور جھوٹا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں چھوٹا ہوں، اس معاملے میں بھی تم کو اپنا بڑا مانتا ہوں۔ اس نے برجستہ جواب دیا، معلوم ہوتا ہے کہ اسٹیشن 4 میں مفت کی روٹیاں توڑ توڑ کر تمہاری زبان بہت تیز ہو گئی ہے۔ آج تم الگ رنگ میں بول رہے ہو۔ یار رنگ کیا، یہاں تو رنگ میں بنگ ہو چکا ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، تمہارے غائب ہوتے ہی اول خان نے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ 3 دنوں سے انگور کی بیٹی کی صورت نہیں دیکھی۔ کچھ دیر پہلے تم نے جس رکھائی سے اول خان کا اصل نام لیا تھا، اس سے مجھے سب اندازہ ہو گیا تھا۔ بوتل ملتی رہے تو وہ تمہارا اول بھائی بن جاتا ہے، ورنہ اول خان رہ جاتا ہے۔ خیر، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ اب میں گھر جا رہا ہوں۔ یہاں تو نرس کے نام پر بھی سخت صورتوں والے سفید پوش مرد آتے ہیں۔ ذرا سا بیماری کا بہانہ کرنے کے بعد پتا چلا کہ ان سالوں کو میل نرس کہتے ہیں۔ اب اتنے بولے بننے کی کوشش نہ کرو، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اپنا کون سا اسپتالوں سے واسطہ پڑتا ہے؟ قسم لے لو جو مجھے میل نرس کا پتا ہو۔ یہ لفظ یہاں پہلی بار سنا ہے۔ میں تو اسپتال میں کام کرنے والے سب مردوں کو وارڈ بوائے سمجھتا تھا۔ یعنی میل نرس تمہارا اصل مسئلہ ہے؟ کیا کسی نے غلط جگہ انجیکشن؟ تم نے پھر مذاق شروع کر دیا۔ اس نے دوبارہ میری بات اڑا دی۔ یہاں عورت کے نام پر صرف اور صرف سلمہ پائی جاتی ہے۔ مجھے یہاں کے ماحول سے وحشت ہونے لگی ہے۔ فلیٹ میں بھی سلمہ ہوگی؟ میں نے کہا، وہاں حوروں کی بارش نہیں، وہاں کچھ تو تبدیلی ہوتی ہے۔ ماسی آتی ہے، بنگن آتی ہے۔ اول خان نے تو ہر کام پر مرد ہی مرد لگائے ہوئے ہیں جو اپنی صورتوں سے ہر وقت اٹینشن نظر آتے ہیں۔ نوبت اب ماسیوں اور بنگنوں تک آ گئی ہے۔ جہانگیر تم بہت بد ذوق ہو گئے ہو، مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ میں نے اسے ملامت، تم میری ہر بات کا غلط مفہوم لے رہے ہو، مجھے ان سے کیا لینا؟ میں یہ بتا رہا تھا کہ وہاں صورتیں بدلتی رہتی ہیں، کمرے ایک سے زیادہ ہیں، آدمی لڑ کر کمرے میں اکیلا رہ سکتا ہے، یہاں تو لڑ کر بھی ایک ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ وہاں جو کچھ ہوگا دیکھ لیا جائے گا۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہاں سلمہ تمہارے لیے دکان سے بوتل لے آتی ہے۔ تمہارا یہاں ٹکنا محال ہے۔ اگر تمہاری قسمت میں دشمنوں کے ہاتھوں مرنا لکھ دیا گیا ہے تو میں اسے نہیں ٹال سکتا۔ تم کو خطرات سے بچانے کے لیے یہاں لایا گیا تھا۔ تم سے میرا یا اول خان کا کوئی کام نہیں اٹکا ہوا تھا۔ اس کی طرف سے فوری طور پر کوئی جواب نہیں آیا۔ میرے آخری فکروں پر وہ شاید کسی گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میں نے دانستہ اسے نہیں ٹوکا۔ میں نے جو کچھ کہا وہ بے بنیاد نہیں تھا۔ سبراج پاکستان سے فرار ہو چکا تھا، لیکن جہانگیر کے لیے خطرات کسی بھی وقت دوبارہ سر اٹھا سکتے تھے، کیونکہ سبراج ہمارا اکلوتا دشمن نہیں تھا۔ تم کہتے ہو تو میں رک جاتا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد اس کی بوجھل آواز آئی، تم 1-2 روز میں تو لوٹ آؤ گے نا؟ اپنی واپسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کا انحصار حالات پر ہے۔ اس کا مجھے اندازہ ہے۔ اس کی آواز میں مایوسی اتر آئی۔ تم نے وہ بڑے بڑے انعامی اشتہار بھی دیکھے ہوں گے جو امریکیوں نے تمہارے خلاف اخباروں میں چھپوائے ہیں۔ ان سے تم کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم سب کس
گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ $20 लाख کی رقم بہت بڑی ہوتی ہے۔ وہ میری بات پر دھیان دیے بغیر بولا، اسے 50-60 سے ضرب دو تو اتنے روپے بن جاتے ہیں، انہیں گننے کے لیے گھنٹوں درکار ہوں گے۔ ان کی نظروں میں وہ میری قیمت ہے۔ میں نے تلخی سے کہا، اتنی بڑی رقم کے لیے کوئی بھی لالچ میں آ سکتا ہے، تمہیں ہر طرف سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنی افتاد بلا کر میرا دکھڑا شروع کر دیا۔ کوشش کرتا ہوں، وقت پورا ہو گیا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ میں کہہ رہا تھا کہ بعض لوگوں پر تم آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہو، وہ بھی انسان ہیں، کسی وقت لالچ ان کو اندھا کر سکتا ہے۔ میں چند لوگوں کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ مجھے اس سے 1000 گنا بڑی رقم کے عوض بھی نہیں بیچیں گے۔ میں نے سختی سے کہا، کل اول خان بیوی بچوں کو سلمہ سے ملانے کے لیے لایا تھا۔ اس کی جھجکتی ہوئی آواز آئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مزید کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن کسی وجہ سے نہیں کہہ پا رہا تھا۔ اس وقت یکا یک اول خان کیوں یاد آ گیا تمہیں؟ ایسے ہی یاد آ گیا، تم اس پر شاید سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہو۔ کل مجھے اندازہ ہوا کہ اپنے رعب اور دبدبے کے باوجود وہ غریب آدمی ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا سارا خون اچھل کر یک بیک میری کنپٹیوں میں آ گیا ہو۔ میں نے جہانگیر کا بین السطور مفہوم بانپتے ہوئے تیش کے عالم میں غرا کر کہا، بس آگے ایک لفظ نہ کہنا۔ اسے غریب کہہ کر تم نے اس کی ایمانداری اور فرض شناسی کو گالی دی ہے۔ وہ اپنے ضمیر کا سودا کرنے والوں میں سے ہوتا تو آج کروڑوں میں کھیل رہا ہوتا۔ اس جیسے بے لوث لوگ اپنے لہو سے دن رات اس مٹی کی آبیاری کر رہے ہیں جس پر تم شراب کے نشے میں دھت ہو کر گرتے ہو۔ اپنی گھٹیا مشورے اپنے پاس رکھو۔ تم اس پر شک کر رہے ہو جو میرا داہنا بازو بنا ہوا ہے، وہ 20 لاکھ تو کیا $20 ارب میں بھی کسی کے سامنے میرا نام نہیں لے گا۔ اپنے بازو پر غزالہ کی نرم انگلیوں کا سخت دباؤ محسوس کر کے میں اچانک خاموش ہو گیا۔ میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف و ہراس کے سائے منڈلا رہے تھے۔ داہنے ہاتھ سے میرا بازو تقریباً نوچتے ہوئے وہ بائیں ہاتھ سے مستربانہ انداز میں سائڈ ٹیبل پر رکھے فون کی طرف زوردار اشارے کر رہی تھی۔ میرے غصے کی لہر دم توڑ گئی۔ اس کی بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اس وقت تک ہم ہوٹل میں ہر شک و شبے سے محفوظ تھے۔ ہوٹل کے فون پر اس قسم کی کھلی گفتگو ہمارے حق میں بہت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ مجھے کوئی شک نہیں ہے، میری خاموشی سے فائدہ اٹھا کر جہانگیر نے اپنی صفائی پیش کرنا شروع کر دی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ ایماندار آدمی ہے، بس میرے دماغ میں ایک شیطانی وسوسہ آیا تھا۔ تمہارے بھلے کے لیے میں نے اسے کہہ ڈالا، اب کہہ دیا۔ میں نے اس کی قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، آئندہ اس بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہاری زبان گدی سے باہر کھینچ لوں گا۔ میں کسی کے بارے میں بدگمانیاں نہیں پالتا، میری نیت پر شبہ مت کرو۔ میں نے جو کچھ کہا اس میں اول خان کی برائی سے زیادہ تمہاری خیر خواہی کا جذبہ کار فرما تھا۔ میرے لہجے کی تندی محسوس کر کے وہ وضاحتوں پر اتر آیا۔ اب اس موضوع کو ختم کر دو، میں ہوٹل کے فون پر ایسی گفتگو پسند نہیں کرتا، میں نے ترش لہجے میں کہا۔ ان معاملات میں وہ کاج فہم نہیں تھا۔ معاملے کی نزاکت فوری طور پر اس کے ذہن میں آ گئی۔ اس نے اسی لمحے بات بدل دی۔ میں تمہیں اپنے دل کی ہر بات بتا دیتا ہوں، بیوی کی باتیں بھی نہیں چھپاتا، لیکن تم کسی بات کی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ تمہارے سفید پری کے کیا احوال ہیں؟ اس وقت تم ایک میان میں 2 تلواریں لیے پھر رہے ہو۔ تم بول رہے ہو، بڑے کہہ گئے ہیں کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی۔ بڑوں کے تجربوں سے انحراف کرنے والے ہمیشہ خسارے سے دوچار ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں تم اپنے کس کرتب کی وجہ سے اب تک خسارے سے بچے ہوئے ہو۔ کوٹا نہ ملنے کی وجہ سے تمہاری یادداشت پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ وہ میرے ساتھ نہیں ہے، سلطان شاہ کے ساتھ اس کے گاؤں گئی ہوئی ہے۔ گاؤں میں رہنے کے اپنے ہی مزے ہوتے ہیں، کھیت کھلیان، مویشی خانے اور کوٹھڑیاں جب جہاں جی چاہا گھس گئے۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا ہوگا کہ کون کہاں ہے۔ تم سے کہا تھا کہ کچھ روز کے لیے مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دو، لیکن تم اپنے آگے کس کی سنتے ہو؟ تم یہ بھول گئے کہ کسی کو ان حرکتوں کی بنک بھی مل جاتی ہے تو گردن پر سیدھی ایک تیز دار کلہاڑی گرتی ہے اور آدمی پلک جھپکتے میں 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ہاں، سفید پری کا کون والی وارث بیٹھا ہے جو کسی کی گردن مارے گا؟ میری تعدیب کے بعد اس نے ایک مرتبہ پھر ویرا کا نام نہیں لیا تھا۔
تھا، سفید پری کے نام سے ذہنی لذت کشید کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کلہاڑی بازی مرد کے رشتہ دار بھی کر سکتے ہیں۔ ذہنی دباؤ کے عالم میں اس سے آزادانہ گفتگو کر کے میں عجیب سا ہلکا پن محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اپنی طرف سے وہ سلسلہ ختم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ عورت اور مرد کا خربوزے اور چھری والا حساب ہوتا ہے۔ پیش دستی کوئی بھی کرے، عزت عورت کی جاتی ہے اور غیرت کے نام پر اس کے وارث حرکت میں آتے ہیں۔ اس خوش فہمی کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ سلطان شاہ کے گاؤں میں مرد کی عزت کو بھی برابری کا بلکہ زیادہ بڑا درجہ حاصل ہے ہوگا۔ جب میں وہاں گیا ہی نہیں تو مجھے اس سے کیا لینا، اس کی حسرت زدہ آواز آئی۔ میں بہت غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عورت ہو تو ایسی ہو ورنہ زندگی بے کیف ہے۔ کیا تم اس کے علاوہ دنیا سے ہر عورت کا وجود مٹا دینا چاہتے ہو؟ وجود زان سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اس نے مصرع پڑھا اور کہا، یہ کون چاہے گا؟ میں تو اپنی عورت کی بات کر رہا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ تم اتنی دیر سے کسی ذہنی بیمار کی طرح عورتوں کا ذکر کیے جا رہے ہو اور ابھی تک سلمہ نے تمہاری خبر نہیں لی۔ وہ کہاں ہے؟ منہ پھلائے باہر کہیں بیٹھی ہوگی۔ مجھے اس کے ہیروین فروش عظمت ماموں یاد آ گئے تھے۔ ان کے کرتوتوں کے ذکر پر وہ ہمیشہ چراغ پا ہو جاتی ہے۔ انسی کے ساتھ اس کی آواز آئی۔ اپنی بیوی کی کمزوریوں کو اچھال کر اسے ہمیشہ کچھ تسکین سی ملتی تھی۔ اپنے عیبوں کی پردہ پوشی کے لیے دوسروں کی کمزوریوں کو اچھالنا گھٹیا پن کے زمرے میں آتا ہے۔ تمہاری یہ حرکتیں کسی دن تمہارا گھر برباد کرا دیں گی۔ وہ اب کون سا آباد ہے دیکھ لو، وہ باہر بیٹھی تارے گن رہی ہے۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہیں کسی طرح چین نہیں ہے؟ اندر ہوتی ہے تو تمہیں ہر وقت اپنے سر پر سوار محسوس ہوتی ہے۔ باہر بیٹھی ہوئی ہے تب بھی جل بن رہے ہو۔ اب میں فون پر تمہیں کیا سمجھاؤں؟ آؤ گے تو کھل کر بات کروں گا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا، ہم دونوں یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ بیٹا ننیال میں پل رہا ہے، پتہ نہیں وہ سالے اس کی صحیح دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں یا اسے اس کے حال پر چھوڑا ہوا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب لاہور شفٹ ہو جاؤں۔ کراچی میں تمہارے سوا اب اپنا اور کون رہ گیا ہے؟ تم اپنے چکروں میں پڑے رہتے ہو۔ لاہور میں کم از کم میں اپنے بچے کی اپنے ہاتھوں سے پرورش تو کر سکوں گا۔ تم نے بہت اچھی بات سوچی ہے، لیکن لاہور شفٹ ہونے سے پہلے شراب چھوڑ دو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیکھ کر تمہارا بیٹا بچپن سے بگڑنا شروع ہو جائے۔ میں نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ اس کا حل میں نے سوچ لیا ہے، اس سے چھپ کر پیا کروں گا۔ لعنت ہے، پینا بہت ضروری ہے، شاید اس کے بغیر تم مر جاؤ گے۔ میں نے ذرا برہمی سے کہا، تم اس سے بوتل اور گلاس چھپا سکتے ہو، اپنی حرکتیں نہیں چھپا سکتے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ زیادہ پی لینے کے بعد تم کیسی کیسی حرکتیں کرنے لگتے ہو۔ وہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی طرف سے بے پروایانہ جواب آیا، جب بیٹا دن رات سامنے رہے گا تو مجھے کچھ تو شرم آئے گی نا۔ یہ تمہاری بے شرمی اور ہٹ درمی ہے۔ لاہور میں بھی تمہاری یہ حرکتیں جاری رہیں تو پورے سسرال میں تم بدنام ہو جاؤ گے۔ ارے تو وہ سالے کون سے نیک نام ہیں؟ چودھری عظمت ماموں جیل میں سڑ رہے ہیں۔ یہاں رہ کر مجھے سلمہ کو تھوڑے تھوڑے دنوں بعد یہ بات یاد دلانی پڑتی ہے۔ وہاں رہے تو سب اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اس کی زبان درازی کو قدرتی تالا لگ جائے گا۔ زیادہ بولے گی تو میں اپنی زبان سے کچھ کہہ کر گناہ گار بننے کی بجائے اسے ماموں عظمت سے ملانے کے لیے لاہور جیل لے جاؤں گا۔ 2-4 ہفتوں کے لیے گھر میں سکون ہو جایا کرے گا۔ کیا بات ہے تمہاری پارسائی کی، کاش تم گناہوں سے اسی قدر دور ہوتے۔ بس میں دھوکہ کھا گیا۔ شیطان کی خالہ سے شادی نہ کی ہوتی تو اتنا گناہ گار نہ ہوتا۔ اللہ سے میری ایک ہی دعا ہے کہ مرنے کے بعد جنت میں کسی حور کے بیس یہ میرے پلے نہ پڑ جائے۔ اتنی خوش فہمی اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، جنتی لوگ اور ہی ہوتے ہیں۔ میں دنیا میں اتنی سزا کاٹ رہا ہوں، وہاں میرا نامہ اعمال بہت ہلکا ہوگا۔ لاہور جانے سے پہلے سب پہلوؤں پر غور کر لو۔ میں نے اسے تاکید کی، ہو سکے تو میری واپسی تک تم دونوں یہیں رہتے رہو، میں آ کر تمہارا فیصلہ کروں گا۔ تم سے بات کر کے میرے دل کی بڑاس نکل گئی ہے، دماغ ہلکا ہو گیا ہے، میں رکا رہوں گا۔ اس بار جہانگیر کا لہجہ سعادت مندانہ تھا۔ میں خود بھی تمہارے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا۔ ویری گڈ، میں نے اسے پچکارا، میں جلد ہی لوٹنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے دل کا غبار ہلکا ہو گیا تھا۔ میں بھی خود کو تر و تازہ محسوس کر رہا تھا۔ مجھے یہ اطمینان تھا کہ ہم نے ساری گفتگو اردو میں کی تھی۔
जिसे सुनकर बैंकॉक का कोई मुकामी बाशिंदा कुछ नहीं समझ सकता था। दूसरी और अहम बात यह थी कि इस दौरान में जहांगीर ने एक बार भी मेरा या वीरा का नाम नहीं लिया था। जहांगीर ने आपको यहाँ कैसे तलाश कर लिया? फोन पर बात खत्म होने के बाद गजाला ने हैरत से सवाल किया। इसे तो ये नहीं बताया गया था कि हम दोनों पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। वो अब भी ये समझकर बात कर रहा था कि मैं इस्लामाबाद के किसी होटल में ठहरा हुआ हूँ। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, ये कैसे मुमकिन है? मेरा जवाब इसके लिए मजीद हैरानकुन साबित हुआ। वजाहत पर बात इसकी समझ में आ गई। अच्छा हुआ कि इससे बात हो गई। वो नुक्ता गजाला को समझाने के बाद मैंने कहा, वो बिल्कुल तन्हा रह गया है। इसका कोई करीबी साथी नहीं रहा जिससे वो अपने दिल की हर बुरी भली बात कर सके। ये कोई नई बात नहीं है। मैंने शुरू से इसे इसी कदर तन्हा देखा है। बीवी के सिवा कोई दोस्त न गम गुसार, घर में अकेला पड़ा शराब पीता रहता है। यही इसकी जिंदगी और तफरीह बनकर रह गई है। ऐसा आदमी रफ्ता रफ्ता अपने गर्दो पेश से बिल्कुल अलग थलग होकर रह जाता है। गजाला ने चंद फिक्रों में जहांगीर की पूरी जिंदगी का नक्शा खींच दिया। हम 4 दोस्त हुआ करते थे। मैंने माजी में झांकते हुए एक गहरा सांस लेकर कहा, सब पूरे खुलूस के साथ एक दूसरे का दुख दर्द बांटा करते थे। शी ने किसी जहरीले नासूर की तरह हम सब को बर्बाद करके रख दिया। चारों के साथ खुद को शामिल न करें। इसने मेरी बात काट कर एतराज किया, आप किसी भी तरह तन्हा नहीं हैं। किसी आम आदमी से ज्यादा भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं। तारक, नादर, जहांगीर और मैं, हम 4 आदमी यहाँ हीरवन को लाने और फैलाने के जिम्मेदार थे। तारक को इन लोगों ने खुद मरवा दिया। नादर ने हालात के बेपनाह दबाव से खौफजदा होकर खुदकशी कर ली। जहांगीर का अंजाम तुम्हारे सामने है। मैंने अपने पिछले गुनाहों का कुफारा अदा करने के लिए शी को तहस नहस करने का बेड़ा उठा लिया। शायद इसीलिए मेरी जिंदगी कुछ ढंग से गुजर रही है। इससे आपकी बहुत ज्यादा बेतकल्फी है। मियाँ बीवी को ऐसी ऐसी भी बातें कह जाते हैं जो कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो हंसकर आपकी हर बात सुन लेता है। अब इसे घर जाने का दौरा पड़ा हुआ है। मैंने इसे वहीं रोकने की कोशिश की है। हो सकता है कि 2-4 दिन और टिक जाए। आप इसके लाहौर शिफ्ट होने का जिक्र भी कर रहे थे। गजाला ने मुतजस्सिस लहजे में कहा, वो ऊंट को पहाड़ तले ले जाने की कोशिश करना चाहता है। मैंने बताया, किस ऊंट का जिक्र कर रहे हैं आप? इसने पूछा। तुम्हें याद होगा कि फ्रीडम इंटरनेशनल के चक्कर में सलमा का मामू हीरोइन की स्मगलिंग कर रहा था। इसे लंबी सजा हो चुकी है। इसका ख्याल है कि सलमा अपने मैके से करीब रहेगी तो इसे अजमत मामू हर वक्त याद रहेगा। वो जहांगीर को ताना देना छोड़ देगी। ओह, किस कदर तकरीबी दिमाग है इसका। बीवी को ज़हनी अजियत में मुब्तला करने के लिए वो लाहौर में आबाद होने का मंसूबा बना रहा है। काली दिमाग शैतान का कारखाना होता है। गोल्डन फार्मेसी तबाह होने के बाद इसकी सोच में बहुत ज्यादा तकरीबी तब्दीलियां आई हैं। इसके चक्कर चलते रहेंगे। तुम मुझे चाय पिलाओ। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।